اور کدھر اللہ پاک نے پہاڑوں کا ذکر فرمایا اور سمجھانے واسطے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ سبحان اللہ ویندے نہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت اور کتنے فرمایا نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن جنبكو الذي توحید سمجھ آ جائے گی وقومها يسجدون للشمس من دون الله سورہ نو پرندے دے بارے وچ نہیں آیا اللہ اکبر اللہ واقعہ بڑا طویل ہے سامنے گرامی اللہ رب العزت دیاں بے شمار انگنت لا تعداد اس انسان تے نعمتاں نے احسانات نے انعامات نے جنہاں کا شمار بھی نہیں کر سکتا اور انہاں نعمتاں دا حق بھی نہیں ادا کر سکتا اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں جو اس کو اعلیٰ بنایا ایدی رشد و ہدایت واسطے سب تو افضل اعلیٰ ہستیاں برگزیدہ ہستیاں کا انتخاب فرما کے دنیا ہوتے انہوں نے مبعوث فرمایا اپنے وقت کے اندر انبیاء و رسول اپنی امتاں اور اپنی قوماں واسطے تشریف لے آتے ہیں ساری امتاں دی آخری اور سردار امت اس واسطے کہ اس امت نو جڑا ہادی اور رہنما پیغمبر علیہ السلام ملیا وہ سارے انبیاء و رسول کا سردار پیغمبر ہے سارے نبیوں کا سردار نبی ہے اور ایک امت اور اس امت کا ہر امتی جڑا متبع سنت ہے اللہ اور اس رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا ہے وہ تمام تر انسانوں کو افضل و اعلیٰ ہے اور اللہ دے ہاں محبوب ہے اللہ رب العزت دیاں نعمتاں دا شمار کیتا جائے تے شمار نہیں کیتا جا سکتا اس امت واسطے اللہ تعالیٰ دیاں خاص کر کے بڑیاں نعمتاں نے لیکن اے قرآن کریم والی نعمت جڑی ہے یہ صرف اور صرف اس پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے اور اس امت دے حصے آئی ہے جڑی کائنات اندر کسی امت دے حصے وچ نہیں قرآن کریم نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب
علیہ السلام اسی تواڈے تے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے تبیان لکل شیء جدے اندر ہر چیز دا یہ بیان موجود ہے، ہر چیز دی تفصیل موجود ہے، وتفصیل کل شیء۔ دنیاوی زندگی دی تفصیلات، اخروی زندگی دی تفصیلات، اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جنت دی زندگی دیا تفصیلات جو قرآن و حدیث دی روشنی اندر تساں دے سامنے نبی امین کوئی بات ایسی باقی نہیں رہ گئی کہ انسان بہانہ لگا سکے کہ میرے کول حق نہیں پہنچیا، میرے کول قرآن پاک نہیں پہنچیا، میرے کول پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات نہیں پہنچیاں۔ اللہ پاک نے ہر چیز اپنے محبوب دے ذریعے انسان دی اخروی زندگی بہتر کرنے واسطے، انسان دی بہتری واسطے اللہ پاک نے ہر چیز پہنچا دی۔ کمی کس بات دی ہے کہ صرف الفاظ کی تلاوت تک اسی محدود رہ گئے، کچہریاں پنچایتاں دے اندر اس قرآن کریم نو قسم اٹھان واسطے استعمال کرنے، اپنے گھر میں گلاب چاڑ کے برکت واسطے رکھ لینے، یہ اصل جڑے فیوز و برکات نے، انوار و تجلیات نے جڑے سارے سینیاں تک پہنچنے چاہیے، دماغ تک پہنچنے چاہیے، اور انہاں دے ذریعے اسی اپنی آخری زندگی سوارن دا سامان کر لئیے، وہ دے تو سی معلوم۔ غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کیڑی کیڑی چیز دا تذکرہ فرمایا، اور انسان کو توحید سمجھان واسطے، اللہ کی پہچان کران واسطے ایسیا چیزاں دنیا اندر پیدا کیتیاں نے جنہاں دن رات ویکھدا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اکھاں نال ویکھدا ہے، کناں نال سندا ہے، انہاں کو فائدہ حاصل کرتا ہے تاکہ وہ یقین ہو جائے کہ جس طرح یہ چیزاں برحق نے، اسی طرح قرآن کریم دیا تعلیمات بھی برحق نے۔ قرآن کریم دی تعلیم دے نتیجے اندر امتحان کو بعد جڑے انعامات کا سلسلہ شروع ہونا ہے اور سزا کا سلسلہ ہونا ہے، وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح کہ دنیا برحق ہے، زمین برحق ہے، آسمان برحق ہے، سورج تے چند برحق نے، ستارے برحق نے، دھوپ تے چھاں برحق ہے، اور پانی تے اگ برحق ہے، انسان دا مرنا تے جینا برحق ہے۔ یہ ساری چیزاں قرآن پاک نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تواڈیاں دے اپنے جسم اندر، تواڈے ارد گرد تے ماحول اندر اللہ کی ایسی نشانیاں نے، افلا تبصرون، ویکھدے نہیں، دیکھو تے سمجھ آ جائے۔ اور قرآن کریم اور یہ اسلام، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے، اور رشتہ داری ہے نا، اس رشتہ داری کی پہچان کتنے کروائی؟ یہ صرف قرآن کو شرف حاصل ہے، اسلام کو شرف حاصل ہے کہ اسلام نے دسیا ہے کہ اے تواڈا رشتہ تواڈے واسطے حلال ہے، اے رشتہ تواڈے واسطے حرام ہے، اے تواڈی بیٹی ہے، اے تواڈی بھتیجی ہے، اے تواڈی بھانجی ہے، اے تواڈی خالہ ہے۔ وہ یہ سارے رشتے اللہ دے قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا۔ اسلام تو علاوہ جاؤ کفر کی زندگی اندر چلے جاؤ، جانور اندر اور انہاں اندر فرق ہی کوئی نہیں ہے، ماں بہن کی پہچان نہیں ہے، بیٹی کی پہچان نہیں ہے، ماں پتر کی پہچان اور فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرآن اللہ فرماتے ہیں
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تواڈیاں ماواں، تواڈیاں پھوپھیاں، تواڈیاں خالہ، تواڈیاں بیٹیاں تے تواڈیاں بہناں، یاد رکھو یہ تواڈے واسطے حلال نہیں، یہ حرام کر دتیاں گئیاں نے۔ انہاں تو علاوہ جنہاں نال نکاح کرنا چاہندے ہو کر سکدے ہو، انہاں نال تواڈا نکاح حرام ہے۔ رشتیاں کی پہچان رب دے قرآن نے فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ساریاں پہچاناں دس دتیاں، ماواں دیاں، بہناں دیاں، بیٹیاں دیاں، خالہ دیاں، پھوپھیاں دیاں، اور رضائی ماواں نوں بھی اللہ پاک نے انہاں چیزاں دا شامل فرمایا۔ دسنا ہے چاہنا اللہ دا قرآن آندا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دا بیان ہے۔ اور اللہ دا قرآن آندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں تے قرآن کو آسان کر دیتا ہے، ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اپنی راہوں سیدھیاں کرنے والا، میں تے قرآن پر اس واسطے بھیجے آئے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ قرآن کو کتاب جڑی راہ بخاندی ہے، اللہ دا قرآن انسان رستہ بخاندا ہے، وہ خبی زندگی سوارن واسطے۔ آئیے اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن تے ایمان لے آندا جائے۔ قرآن دی ایک ایک بات سچی ہے، کچھ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں سانوں نظر نہیں ہوندیاں، لیکن قرآن نے بیان فرمائیاں نے۔ قیامت برپا ہوئے گی، اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اساں اجے اکھاں نال نہیں ویکھیا۔ اللہ اپنے بندیاں نوں جنت عطا کرے گا، جنت اپنی اکھاں نال اساں نہیں ویکھی۔ جہنم اندر دنیا دے کچھ لوگ جان گے، اساں جہنم نہیں دیکھی، لیکن یاد رکھو اللہ دا قرآن کی آندا ہے، اللہ دے قرآن نے چیزاں بیان فرمائیاں نے صرف یہ چیز دسن واسطے کہ جڑیاں چیزاں تینوں نظر آ رہیاں نے، اگر تینوں انہاں دا شک کوئی نہیں تے جڑیاں قرآن نے غیبانہ بیان کیتیاں نے وہ بھی حق تے برحق نے، وہ بھی اسی طرح سچیاں نے جس طرح دنیا دیاں چیزاں تیرے سامنے موجود نے۔ اللہ اس وقت تواڈے سامنے قرآن کریم دی روشنی اندر میں کچھ چیزاں ایسیاں رکھنا چاہنا وا جنہاں دے ذریعے سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر کچھ چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہاں دا تعلق ساڈے نال ہے، جنہاں نوں اسی دن رات ویکھدے ہاں، جاننے بھی ہاں۔ کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نوں کھانے بھی ہاں، استعمال بھی کرنے ہاں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے سب تو پہلا قرآن کریم دی ایک اعلیٰ معلومات دا تذکرہ کرتے ہیں جڑا ساڈی روحانی غذا دا سبب بننے والا مقام ہے۔ وہ کیڑیاں جگہ نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین اتے ساری زمین وارض اللہ واسعہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، ساری زمین اللہ دی ہے، ساری زمین دا وارث اللہ ہے، جنوں چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے تے ساری زمین ہی اللہ دی ہے، لیکن روئے زمین اتے سب تو افضل تے اعلیٰ زمین دا وہ ٹکڑا ہے جتھے اللہ دے بندے نماز پڑھتے ہیں، جس نوں مسجد آکھیا جاتا ہے۔ اللہ نوں ساریاں جگہ نوں سب تو محبوب جگہ اللہ نوں مسجد لگدی ہے۔ روئے زمین اتے
افضل تے آلہ ٹکڑا مسجد ہے. اللہ نے قرآن کریم دے اندر چون مسجدہ کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ. آئیے اللہ دے قرآن کو پوچھ لئیے اللہ نے قرآن پاک اندر اپنی مسجدہ کا کتنے تذکرہ فرمایا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے مسجد حرام دا تذکرہ فرمایا. وہ مسجد حرام ہے جہدے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دوسری مسجد اقصی. اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 ایسیاں چیزاں نے 3 ایسیاں جگہ نے جنہاں وال ثواب دی نیت نال جایا جا سکتا ہے. وہ دے تو علاوہ ساریاں مسجداں برابر نے. مسجد حرام تے مسجد اقصی و مسجد ھذا اور میرے آقا علیہ السلام دی مسجد نبوی. اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہاں دو مسجداں دا ذکر فرمایا. مسجد حرام دا مسجد اقصی دا اور تیسری وہ مسجد ہے جتے میرے آقا علیہ السلام مکہ معظمہ تو مدینہ تشریف لے آئے. آپ نے مدینہ منورہ آکے جس جگہ تے پڑاؤ ڈالیا جس محلے اندر آپ نے سکونت اختیار فرمائی اتے سب تو پہلا میرے محبوب نے مسجد تعمیر فرمائی. اس مسجد قباء کیا جاتا ہے جدا تذکرہ قرآن کریم نے اس طرح فرمایا. فرمایا اللہ مسجد اسسا علی التقوی لمسجد اسسا علی التقوی. وہ مسجد قباء ہے جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی. چوتھی مسجد کا ذکر رب نے قرآن پاک اندر فرمایا. اس کو مسجد زرار کیا جاتا ہے. وہ مسجد زرار جڑی منافقاں نے مسلمانوں کے درمیان جدائی پان واسطے اور اپنے جناب غلط ارادے پورے کرنے واسطے بنائی. وہ اللہ دے گھر واسطے نہیں بنائی, عبادت واسطے نہیں بنائی بلکہ شرارت واسطے بنائی گئی. اس کو مسجد زرار کیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن نے وہ بھی تذکرہ فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. اللہ نے مسجداں دا ذکر قرآن پاک دے اندر 4 مسجداں دا ذکر فرمایا. یہ مسجداں کتے کتے نے ظاہر ایک زمین دے کسے شہر اندر ہونگیاں. اللہ دی قرآن پاک دے اندر اللہ نے کچھ شہروں دا تذکرہ فرمایا ہے. سب تو پہلا اللہ نے قرآن پاک دے اندر اپنے عظمت والے شہر مکہ معظمہ دا تذکرہ فرمایا ہے. شہر کیڑا شہر ہے اللہ دا قرآن دا وطور سینین وهذا البلد الامین. اس مش امن والا شہر بھی آ گیا ہے. اللہ جی کیڑا شہر ہے امن والا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. مکہ دا نام عربی اندر بکہ ہے. فرمایا اللہ پاک نے وہ مکہ شہر جدے اندر اللہ دا پہلا گھر بنایا گیا لوگاں واسطے بنایا گیا. یہ تو پہلا تے لوگاں نوں پتہ ہی نہیں سی گھر کیوں آندے نے, چھت کیویں پیندی ہے, دیواراں کیویں بندیاں نے. اللہ نے اپنا گھر بنا کے لوگاں نوں اپنے گھر بنان دیاں وی چاچاں دس دتیاں. وہ پہلا شہر مکہ ہے جدے بارے فرمایا الذی ببکۃ مبارکا. دوسرا شہر جس کو پہلا یثرب کہا جاتا سی جس ویلے میرے آقا مکے تو مدینے آئے
چیز صرف مدینہ بنا دیتا گیا. اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس شہر دا بھی دو جگہ دے تذکرہ فرمایا. ایک مقام تے فرمایا ما کان لأہل المدینہ ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الأعراب. دوسرے مقام تے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے مکہ دا شہر مکہ دا تذکرہ فرمایا, مدینے دا تذکرہ فرمایا, اور ایک اور شہر ہے جدا اللہ نے قرآن پاک دے اندر یہ تذکرہ فرمایا. اللہ اکبر. اللہ برہمان حسد دی وجہ دے نال جناب یوسف علیہ السلام نو باپ دے کولوں اس واسطے لیا کہ ساڈے نال کھیلے گا, ساڈے نال سینا کر کے آئے گا. حسد دی بنیاد تے روح اندر سٹ کے آ جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ جس ویلے جناب یوسف علیہ السلام نو کنویں اندر گرا دتا گیا, اللہ پاک حفاظت کرنے والے نے ادھروں مصر دا بادشاہ چلدا ہے. چلدیاں چلدیاں ایک جناب اتوں جناب قافلہ گزردا ہے. کنویں وچوں قافلے والیاں نے پانی دی نیچے دے نال ڈول کنویں اندر سٹیا. جس ویلے باہر آیا پانی دی جگہ تے بچہ آیا. جس ویلے بچہ ویندے نے تے خوش ہو جاندے نے. یا بشرا ھذا غلام. بچہ ویکھ کے خوش ہو جاندے نے. یہ بچہ جا کے مصر دے بازار اندر فروخت کر دیندے نے. ادھر بادشاہ گزردا ہے. اللہ نے اس مصر دا تذکرہ میں فرمایا قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اللہ نے قرآن پاک دے اندر مکہ دا تذکرہ فرمایا, مدینے دا تذکرہ فرمایا, اللہ رب العزت نے مصر دا تذکرہ فرمایا. آئیے ایک اور شہر ہے جدا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا جس نو حنین کیا جاتا ہے. اللہ دا قرآن آندا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین وَيَوْمَ حُنَيْن. حنین بھی شہر دا نام ہے. اللہ پاک نے حنین دا تذکرہ فرمایا. شہر وچوں اللہ رب العزت نے حنین دا تذکرہ فرمایا. ایک اور شہر ہے جدے اندر اللہ دے فرشتے آئے, اللہ دے قرآن پاک نے بیان فرمایا اور انہاں یہودیاں دے عقیدے دا رد فرمایا جڑے اے آندے سن کہ بابل شہر دے اندر دو فرشتے ہوندے نے آکے لوگاں نوں جادو سکھلاندے نے. اللہ نے شہر دا تذکرہ کر کے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت. بابل شہر دا تذکرہ بھی قرآن پاک نے فرمایا. اسی طرح ایک بستی ہے, ایک شہر ہے جنہوں ایکا کیا جاندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْأَيْكَا. اللہ پاک نے اس بستی کا تذکرہ بھی قرآن پاک نے فرمایا. اس واسطے یہ بستیاں اللہ پاک نے بنائیاں نے, شہر بنائے نے تاکہ زمین اندر پھرو ٹھرو قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں زمین اندر سیر کرو, دیکھو نہ شہرہ دا جناب نہ شہرہ دا مشاہدہ کرو, نہ شہرہ دا پھیٹو کے دیکھو کہ کتنی کتنی عظیم بلڈنگ سی جڑی اللہ پاک نے کھنڈرات اندر بدل دیتی ہے. کتنے کتنے نوجوان سن, لمبے قدہ والے جوان سن, اللہ نے سارے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے نے. اللہ نے شہرہ دا تذکرہ فرمایا تے شہرہ دے نال اگلی چیز دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جنہوں انسان سمجھتا ہے کہ بڑے مضبوط نے انہوں نے کوئی چیز ہلا ہی نہیں سکتی. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سامنے یہ چیز
چیزاں کی حیثیت رکھ دیا نے بنی اسرائیل دا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے طور پہاڑ اٹھا کے انہاں دے سر تے لیا کے کھڑا کر دیتا جس طرح چھتری ہوتی ہے اللہ پاک نے طور پہاڑ نو کھڑا کر دیتا طور پہاڑ دا تذکرہ قرآن نے کیتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک طور پہاڑ ہے جڑا میں انہاں دے سر تے لیا کے کھڑا کر دیتا ایک اور پہاڑ دا تذکرہ فرمایا ادھر بڑا ہی عجیب منظر ہے اللہ پاک نے حکم فرمایا اے میرے پیغمبر نوح جی کشتی تیار کر لو کشتی تیار ہو جاندی ہے ہر چیز دا جوڑا کشتی اندر سوار کر لو جڑے لوگ ایمان لے آئے نے انہاں نوں بھی سوار کر لو جس ویلے ایمان والے سوار ہو گئے نا فرمایا میرے نوح اللہ دے نام دے نال اینو کشتی نو ٹھیل دے پانی اندر ڈور دے وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم کشتی جس ویلے ٹرن لگ دی ہے تے جناب نوح علیہ السلام دے سامنے بیٹا نظر آیا تے جناب نوح علیہ السلام دے جناب نوح علیہ السلام دی بیٹے دی محبت نے جوش ماریا تے جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے میرے بیٹے آجا میرے نال سوار ہو جا کافراں اندر شامل نہ ہو جا اس بیٹے نے آکیا صحابی الى جبل یعصمنی من الماء پہاڑاں نوں پیدا کرن والے تے بھروسہ نہیں کیتا خالق تے بھروسہ چھڈ کے مخلوق تے بھروسہ کر کے آندا ہے صحابی الى جبل یعصمنی من الماء میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ مینوں پانی تو بچا لوے گا جے کر یہ مشرک دا عقیدہ ہے کہ پہاڑ بچا لوے گا مشرک دا عقیدہ ہے فلانی مخلوق بچا لوے گی لیکن موحد دا عقیدہ کی ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ عقیدہ توحید نصیب مشرک دا عقیدہ کیے پہاڑ بچا لے گا کہ موحد دا عقیدہ کیے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین جناب نوح علیہ السلام نے آکھیا بیٹا کہنا نہیں مندا یہ گلاں ہوندیاں نے پیاں پانی دی موج آئی باپ دے سامنے بیٹا غرق ہو گیا اللہ فرماتے ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر زمین واقعہ تیرے اندر جنہ پار کٹ کے رکھ دے آسمان واقعہ جنہ تیرے کولے برسا دے ہر پاسے پانی پانی ہو گیا واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین یہ پانی جڑا جودی پہاڑ دے برابر ہو گیا جس پہاڑ تے بیٹے دا بھروسہ تے توکل سی اللہ پاک نے
پانی پہاڑ دے اوپر پہنچا دیتا پہاڑاں دے اختیار بھی میرے مالک کول لے پانی دے اختیار بھی میرے مالک کول لے اللہ یہ چیزاں بیان کر کے دسنا ہی چاہتے ہیں وہ انسانہ کی چیز ہے میرا گھر چھڑ کے جنہاں دے بھروسہ کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں انہاں دی مثال تے اسے طرح ہی ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل العنکبوت من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنکبوت دنیا اندر بڑے ہی کمزور کارنے کسے دی چوپڑی ہے ککھاں دی چوپڑی ہے کسے دی لکڑی دی چوپڑی ہے اور کسے دی کچھی مٹی دی چوپڑی ہے تے مکان ہے لیکن فرمایا لوگو یہ دے اندر بھی کچھ مضبوطی ہے لیکن جڑا بندہ اللہ دا تر چڑھ کے کسے خیر دے در دے متھا جھکاندا ہے او دا گھر جڑا ہے او دا عقیدہ اس گھر ورگا ہے جڑا گھر مکڑی بناندی ہے مکڑی دا گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ سارے گھراں نالوں کمزور گھر جڑا ہے وہ مکڑی دا گھر ہے جڑا اللہ دا در چل کے کسے گھر دے در تے جا کے متھا ٹیکدا ہے ہتھاں دا من پھیراندا ہے اوے متھا رگڑدا ہے اللہ فرماندا ہے تیرا عقیدہ تے اس مکڑی نالوں ہی کمزور ہے اللہ جودی پہاڑ تے پانی چڑھن والے ذات کون ہے اللہ تعالی مستوت علی الجودی وقیل بعد للقوم الظالمین اور کدھر اللہ پاک نے پہاڑاں دا ذکر فرمایا اور سمجھان واسطے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ سبحان اللہ ویندے نہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت اور کتنے فرمایا نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا پہاڑاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر طور دا ذکر فرمایا اللہ پاک نے جودی پہاڑ دا تذکرہ فرمایا اور دو پہاڑیاں ایسیاں نے اور جنہاں دا اللہ پاک نے حج دے موقع تے انہاں کو رکنی حج دا بنا دیتا ہے میرے مالک نے انہاں دا بھی تذکرہ فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں نے اور صفا مروہ پہاڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ ساری اما جان ہم سلام اللہ علیہ صبر دی نشانی جناب حاجرہ نے صبر کر کے بخایا اللہ پاک نے اس صبر دے سلے اندر انہاں دو پہاڑیاں تے جس ویلے چکر لگاندیاں نے بے چینی بے تابی نہ چکر لگاندیاں نے اللہ پاک نے انہاں چکراں نوں حج دا حصہ بنا دیتا اور انہاں پہاڑیاں دا قیامت تک قرآن پاک اندر تذکرہ فرما دیتا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما انہاں چیزاں دیکھو اللہ دی توحید سمجھ آ جائے گی آئیے جڑیاں چیزاں سے استعمال کرنے اللہ نے قرآن پاک اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے سونے دے چاندی دا تذکرہ فرمایا ہے لوہے دا تذکرہ فرمایا تانبے دا تذکرہ فرمایا ہے اختصار نال میں جلدی بیان اپنی بات مکمل کرا بہت ساری چیزاں رہ دیا آئیے اللہ نے قرآن پاک اندر سونے دا تذکرہ سنتے جائیے نیند والی بات اچھی نہیں ہے جتنی دیر بیٹھو گے اللہ دا فضل و کرم دے نال تواڈے کاناں وچ جا میرے مصطفیٰ دا فرمان پوے
الذهب والفضة اللہ نے سونے تے چاندی دا تذکرہ فرمایا لوہے دا تذکرہ لوہے دا تذکرہ اج لوہے دیاں گڈیاں لوہے دے جہاز لوہے دیاں کشتیاں لوہے دے دروازے لوہے دیاں بلڈنگاں لوہے دیاں گڈیاں بنا کے لگا پھرنا ہے کبھی غور نہیں کیتا ہی کہ لوہا آیا کتوں میں فرمایا وانزلنا الحديد سبحان اللہ وانزلنا الحديد فيه بأس شديد سختی ہے دے اندر کون پیدا کرنے والا اللہ دی ذات لوہا بھی رب نے نازل فرمایا سونا تے چاندی رب نے بنایا اور تانبا جڑا اسی استعمال کرنے ہاں سارے بجلی کے کام ہوتا جو تانبا اور تانبے کا تذکرہ قرآن نے فرمایا سورۃ الرحمن 23واں پارہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس ایتھے پاویں سزا دے طور تے تذکرہ آیا اللہ کوئی چیزاں سانو نعمت واسطے بیان کرتے نہیں کوئی سمجھان واسطے فرمایا کہ اے جہنم دے اندر تانبا پگھلا کے تواڈے اندر کرنا اندر پایا جائے اللہ سانو محفوظ فرمائے تانبے دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہاں ذاتاں دا تذکرہ فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس آئیے اس لوہے نو چھڑیے تانبے نو چھڑیے اپنے کھان والے پاسے آئیے پین والے پاسے آئیے اے اللہ دے قرآن نے کیڑیاں چیزاں تیرے واسطے بیان کیتیاں جڑیاں سبزیاں کھانے اللہ نے یہ بھی قرآن اندر بیان کیتیاں نے سبحان اللہ نہیں جے کھاندے گزارا ہی نہیں بغیر کھان تو لیکن کنے پتہ لگا کہ یہ سبزیاں نے قرآن نے دسیا اے بڑی اسرائیل کو اللہ نے آکھیا اوے من سلوا تواڈے واسطے آ جائے گا تے تسی کھائی گئے کہ اللہ دا شکر ادا کرتے جاؤ انہاں آکھیا نہیں نہیں لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها سانو پیاز چاہیے سانو لسن چاہیے سانو ککڑیاں چاہیے نے اللہ نے قرآن پاک اندر انہاں سبزیاں دا تذکرہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اس واسطے کہ مکڑیاں سبزیاں نو پیدا کرنے والا کون اللہ اکبر اللہ ہوتے پاکستان اندر پوری دنیا اندر اللہ اکبر اللہ بڑا شکریہ ادا نہیں کیتا جا سکتا اللہ نے انسان کی اتنی عقل دے دیتی ہے جڑیاں سبزیاں گرمیاں چوندیاں نے وہ سبزیاں سردیاں وچ نہیں ملدیاں نے جڑیاں سردیاں چ نے وہ گرمیاں وچ نہیں ملدیاں نے پیدا کرنے والا کون اللہ اکبر اللہ آکھن لگے فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير آیا قرآن پاک نے سبزیاں تو اگلی بات کا تذکرہ کرا تیرے میرے جڑے پھل اللہ نے پیدا کیتے نے انہاں دا بھی تذکر اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے کھجورا لب لب کے کھانا ہے انگور چن چن کے کھانا ہے اکیلے پکڑ پکڑ کے جناب تلاش کر کر کے کھانا ہے یہ انار مہنگے تو مہنگا لیا کے استعمال کرنا ہے یہ بھی اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا فیما فاکہہ جنت دے پھلاں دا تذکرہ کرنے آیا فرمایا فیما فاکہہ ونخل ورمان اللہ پاک فرماتے ہیں کھجوراں دے درخت انگوراں دے درخت یہ فرمایا وانا انگوراں دے درخت وہ پیدا کرنے والا
نعمتاں فبأي آلاء ربكما تكذبان اور کیڑے پھلاں دا اللہ نے قرآن پاک اندر تذکرہ فرمایا والتین انجیل دا تذکرہ والزیتون زیتون پھل بھی ہے زیتون دا تیل بھی ہے اور زیتون دا درخت بھی ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں تھوڑے واسطے انجیل پیدا فرمایا زیتون پیدا فرمایا انار پیدا فرمایا انگور پیدا فرمایا آئیے تذکرہ فرمایا اللہ نے قرآن پاک دے اندر وہ تیرے میرے واسطے جنہیں پرندے کھان واسطے بنائے ہیں وہ کچھ ایسے پرندے نے جنہاں دا تذکرہ میں قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر اللہ انہاں پرندیاں میں جو ایک بڑا ہی خوش نصیب پرندہ ہے وہ کام لین واسطے آئے کہ میرا مالک جانوراں کو کام لے لیندہ ہے کام لین تے آوے کہ پرندیاں کو کام لے لیندہ ہے یہ بھی جانور لے کے آیا ہے ایدہ نام ابرہا ہے اللہ دا کار گران واسطے آیا ہے اللہ اکبر اللہ آیا تے یہ بھی ہاتھی لے کے آیا ہے ہاتھی بھی اللہ دی مخلوق ہے لیکن میرے رب دیاں قدرتاں چڑی دا تے ہاتھی دا مقابلہ کی ہے نہ ہاتھی کوئی حیثیت رکھدا ہے نہ چڑی کوئی حیثیت رکھدی ہے طاقتاں میرے مالک دیاں نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ أبابیل کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا یہ بھی عظمت والا پرندہ بن گیا آپ نے مبارک تو منع فرمایا ہے ایک اور پرندہ جدا ذکر قرآن پاک اندر موجود ہے اللہ نے پاک پیغمبر نے انہوں نے مبارک تو منع فرمایا ہے وہ کیڑا پرندہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دنال جا رہے ہیں حاضری لگائی ایک پرندہ نظر نہیں آیا فرمایا یا سخت سزا دے مانگا یا دلیل پیش کرے گا تھوڑی دیر تو بعد آ گیا آکھن لگا حضرت جی میں اتوں ہو کے آیا جتوں تک اجے تسی نہیں پہنچے کتوں آیا اللہ سبا شہر جو آیا کی لے کے آیا انی وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اللہ اکبر اللہ لوگوں عقل والے ہو سونا لباس پہننے والوں سونے پھل کھانے والوں اور اس خالص دودھ دی کھیر کھانے والوں ہر طرح دیا اللہ دیا نعمتاں کھا کے پھر بھی جس ویلے ٹیریاں تے جا کے وہ متھے ٹیکنا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے تیرے نالوں تے آخر بڑا ہی چنگا ہے اے خود تیرے نالوں کتنے ہی بہتر ہے خود کی خبر لے کے آیا آکھن لگا حضرت جی سبا شہر جو آیا ماں رب چھٹ کے سورج نو کوئی دینے پر سورج نو کوئی دینے پر پرندے دے وارے وچ نہیں آیا اللہ اکبر اللہ واقعہ بڑا طویل ہے عرض کرنا چاہنا خود کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا مالی اللہ
كان من الغائبين. ایک اور پرندہ ہے وہ دا بھی تذکرہ قرآن اندر آیا. اللہ پاک دے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دے حبیل قبیل دونوں بیٹے نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیتا. قتل کرنے تو بعد پتہ ہی نہیں پلان کرنا کی ہے. فبعث اللہ غرابا. اللہ نے کوے نو بھیج دیتا جا جا کے اینو دس مار تے بیٹھائیں دفن کیویں کرنا ہے. اودوں تو دفن کرنا شروع ہویا. ایک آیا کوا دوسرا کوا مر گیا. کوے نو نے اپنے پیراں دے نال ٹویا کڈیا اپنے اس کوے نو دے اندر سٹیا. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے کوے دا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. اسی ہی طرح اللہ پاک نے کچھ ایسے دوسریاں بھی چیزاں نے ٹڈیاں دا تذکرہ جڑیاں آج کل ٹڈیاں آئیاں جنا انہاں دا تذکرہ بھی اللہ پاک نے فرمایا بطور عذاب. جس ویلے بنی اسرائیل بعد ہی نہیں آئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. ٹڈیاں اللہ پاک نے انہاں بھیج دیا. بستریاں ٹڈیاں برتناں وچ ٹڈیاں لباس اندر ٹڈیاں. اللہ پاک نے انہاں ٹڈیاں دا ذکر فرمایا. ایسے ہی طرح زمین تے چلدیاں پھردیاں اسی کئی حشرات میں سب میں پھومے کہتے ہیں انہاں دا تذکرہ بھی قرآن پاک نے اندر فرمایا. اللہ اکبر اللہ. یہ تیری ایک چھوٹی جی اللہ نے مخلوق ہے جنہوں کیڑیا کیا جاتا جی کہہ دو عقیدہ توحید سمجھانا عرض کرنا مقصد ہے. واقعات سنتے رہتے ہو اور یا کیڑی دی قدر کی ہے کیڑی دا تذکرہ قرآن بنا کے میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے کیوں نازل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نکل واسطے نکلتے ہیں رستے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی کیڑی معمولی سی لگتا بابا کھڑیاں کر کے رب نو آندی ہے اللہم انا خلق من خلقک مالکا پاویں چھوٹیاں ہے تے تیری مخلوق ہے تے چھوٹیاں ہے تے تیری جانا بارش برسا دے. تے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تے کیڑی کی آندی ہے سارا کیڑیاں نو قالت نملۃ سبحان اللہ. سبحان اللہ قرآن دی بارش ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کیڑیو اپنی کھڈاں چلے جاؤ. سلیمان آ رہے تھے کدھر اپنے پیراں نال تانوں مسل نہ دے. فتبسم ضاحکا من قولہا. اور دنیا دے ناول پڑھنے والے دنیا دے ڈرامے دیکھنے والے اللہ دی قسم قرآن پڑھیا کر ترجمے پڑھیا کر روحانیت پیدا کرنا چاہتا ہے. فتبسم ضاحکا من قولہا. جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایک طاقت دیتی سی. وہ پرندیاں دی بولی بھی سمجھتے سن کیڑیاں دی بولی بھی سمجھتے سن. جس ویلے کیڑی دی گل سنی فتبسم ضاحکا من قولہا. جناب سلیمان دے ہاسا نکل گیا. جناب سلیمان مسکران لگ پئے تے مسکرا کے کی اندر قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ نے اس چوڑی دا تذکرہ بھی قرآن پاک اندر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دی گل
گل سن کے مسکرا پیندے نے اللہ اکبر اللہ اسی ہی طرح اللہ پاک نے ایک سانو سمجھان واسطے آ جڑی دن رات اسی وینے آ نا ساڈے کھانے تو پہلا ساڈے کھانے دے کول آਉਣ تو پہلا آ بھی آئی ہوندی ہے پورا لشکر لے کے آئی ہوندی ہے جن مکھیاں ہیں یہ ذکر بھی رب نے قرآن اندر کیتا ہی تے تینوں مینوں سمجھان واسطے کیتا ہے سبحان اللہ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له لوگوں تواڈے سامنے ایک مثال بیان کی گئی ہے انہوں غور نال سن لو او مرید کے والو احمد پورا رہنے والوں مسجد الحمد اندر جمعہ پڑھنے والوں یا ایھا الناس دے اندر میں بھی شامل ہاں تسی بھی سارے شامل ہو مینوں بھی غور نال سنن دا حکم ہے تانوں بھی غور نال سنن دا حکم ہے اللہ کی سن لئیے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ رب کینی تیری خیر خیر واسطے اللہ دی قسم اگر میں لفظ بولا کہ رب کینے ہم دردی نالے لفظ بول دینے میں ان الذین تدعون من دون اللہ مینوں چھڑ کے جنہاں نوں پکار دے ہو مینوں چھڑ کے جتے چڑھاوے چڑھ دے ہو مینوں چھڑ کے جتے جا کے متھے رگڑ دے ہو مینوں چھڑ کے جتے دیگاں جا کے چڑھ دے ہو نہیں یخلقوا ذبابا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے کون آندا پیا حدیث نہیں آندا سنی نہیں آندا بھاپی نہیں آندا اوے عالم تے مفتی تے بڑے تو بڑا پردھان شکل نہیں آندا اللہ فرما رہے ہیں نہیں یخلقوا ذبابا سبحان اللہ اوے تے مکھی نہیں تے بنا سکتے یا نہ ہو سکتا سارے مل جان تے بنائی لے لاہور والا پاک پڑھنے والا فلانا 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 یہ تے بڑے مل جان تے ہوے بنائی لے اور میں قربان جاواں قرآن تیرے الفاظ تو قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں فرمایا والا بجتمعولا پاج کتے کر پاجنے فرمایا والا بجتمعولا پاوے سارے مل جان تے مکھی بنا سکدے بنانا دے دور رہنا اگلی گل سنو میں اپنی بات ختم فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا تسی کھاندے ہو بے تواڈی کھیر وچوں تواڈی بریانی وچوں تواڈے قورمے وچوں مکھی اپنے منہ اندر اینا لقمہ لے کے جاتی ہے جڑا تولیا بھی نہیں جا سکتا پھڑیا بھی نہیں جا سکتا مکھی دے منہ وچوں پھڑ کے کٹ کے تسی پھاڑ بھی نہیں سکتے وزن بھی نہیں کر سکتے کپ وچ بھی نہیں رکھ سکتے کاغذ وچ بھی نہیں رکھ سکتے شاپر وچ بھی نہیں پا سکتے فرمایا او کھو کے لے جائے لا یستنقذوہ سبحان اللہ تسی تے وہ نہیں واپس لے سکتے اللہ آمدی سمجھن دی